بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو خبریں بڑی اہم ہیں جو آپ سے ڈسکس ہلکے پھلکے انداز میں کرنے والی ہے۔ ایک تو آپ اے آر وائی کے متعلق جانتے ہیں کہ اے آر وائی حکومت پاکستان کا ماؤتھ پیس ہے۔ عمران خان صاحب جب دھرنے کیا کرتے تھے تب بھی وہ ان کی ترجمانی کیا کرتا تھا، اور باقاعدہ ایک فریق ہے وہ، ایک صحافتی ادارہ ہونے کی بجائے وہ ایک پی آر ہاؤس یا پی آر کمپنی کے رول ہے اس کا۔ اور اس نے جتنے بینڈ باجے بجائے تھے انقلاب دھرنے کے دنوں میں، تو وہ آپ کے نالج میں ہے۔ اب اس جیسے ادارے سے یا اس طرح کے ادارے سے جب حکومت کا جو کہہ لیں کہ مدح سرا ہو یا حکومت کا جو کیا کہ درباری ادارہ ہو، اس ادارے سے خبر آئے تو بندہ پھر سوچ میں پڑتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مجھے ہنسی آ رہی ہے خبر آپ کو سناتے ہوئے کہ اگلے مہینے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب کے شرکت کرنے کا امکان ہے، اور امکان ہے کہ وہ وہاں پر تقریر بھی کریں گے، اور یہ بھی امکان ہے کہ وہاں پر جو بائیڈن بھی آئیں۔ تو اب اس کے اوپر ساری کی ساری نا وہ کیا کہتے ہیں کہ خیالی پلاؤ شیخ چلی نے پکانے شروع کر دی ہیں۔ اب میں کسی فرد کا نام تو نہیں کہہ رہا شیخ چلی، لیکن بہرحال یہ حرکتیں شیخ چلی والی جیسی ہیں کہ جی کہ وہاں پر پاکستان کا سفارتخانہ ہے، اس کو ابھی سے ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ آپ نے سائیڈ لائن جو ہوتی ہے نا، کہ وہ سائیڈ لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کام سے گئے ہوئے ہیں لیکن ننگ دیاں ٹپ دیاں، یعنی چلتے پھرتے نہیں ہیلو ہائے اس طرح کی بات ملاقات کر لیں، کہ وہ اس کے لیے ان کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ سامنا ہو جائے۔ یعنی کہ جو بائیڈن جو ہے وہ کسی نے بڑا لطیفہ بھی وہ کل میرا خیال ہے بیٹھک میں بٹ صاحب نے پرسوں سنایا کہ جی کہ وہ یہاں پر عمران خان صاحب نے جو عملہ ہے امریکی وائٹ ہاؤس کا، اس کو فون کر کے کہا کہ یار جو بائیڈن جس واش روم میں جاتے ہیں نا وہاں پر میرا ٹیلی فون نمبر لکھ دو۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شرمناک یا اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے تھا موحد یوسف صاحب کو کہ وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کریں کہ جی کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم کال کریں گے، پھر ہمیں کال نہیں کرتے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی کہ آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں، ٹائم دے کے پھر بھی نہیں کرتے۔ تو اگر یہ کال ہی رائت ہے تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ویسے۔ مطلب جو ایک کہہ لیں کہ ہم جیسا جو ملک ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ میرا ایک سوال ہے موٹا سا، پچھلے 74-75 سال میں ہماری کہاں پہ مرضی تھی؟ ہم عمران خان صاحب کا تو ویسے ہی وہ سیاست کے سلطان رہی بنے ہوئے ہیں، ہر وہ بات جو پبلک کنزمپشن کے لیے کرتے ہیں اور بالکل اس کے الٹا چلتے ہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں وہ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا، لیکن نوکریاں چھینتے ہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم، میں خودکشی کر لوں گا اگر مجھے قرض لینے جانا پڑے، لیکن وہ بار بار جا رہے ہیں قرض لینے۔ تو یہ یعنی زمینی حقائق جو ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور لوگوں کو پوئے چڑھانا، لوگوں کو پمپ لگانا کہ جناب میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ مثال کے طور پہ مجھے تو وہ سپیڈ آف لائٹ کے مطابق ٹرین چلانا۔ عمران خان صاحب سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی کہ ہم نے نیا پاکستان سوچ لیا ہے کہ ہم نے زمین پہ نہیں بنانا، ہم نے جو وہ پتہ نہیں 1.5 لاکھ کے 50 لاکھ گھر بنانے تھے وہ ہم نے چاند پہ جا کے بنانے ہیں۔ تو وہ اس طرح کے بھی دعوے کر سکتے ہیں، ان کے دعووں کے مقابلے میں ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ان کو کوئی نہیں پھڑ سکتا دعووں کے مقابلے میں۔ وہ دعوے 22 سال سے جو انہوں نے کیے تھے، تو لہٰذا پاکستان کی مرضی جو ہے کہ ہماری تو مرضی کبھی رہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو شوق چڑھا ہوا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم اڈے نہیں دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے، پہلی بات ہے کہ اڈے کب مانگے ہیں، دوسری بات کہ آپ کو ٹیلی فون ہم کیوں کریں، اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ وہ ٹیلی فون کیوں نہیں کر رہا۔ یعنی ایک وہ جو کرٹسی کال ہوتی ہے کہ جو آپ کے اتحادی ہوتے ہیں، ہم نے اتنا کچھ کیا، یعنی آپ نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے پاکستان نے اتنا کچھ کیا ہے، ظاہر ہے اس کی خوشنودی کے لیے کیا ہوا ہے۔ تو اب آپ ہمیں صلہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے انڈیا کا اپنا دوست بنا لیا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دے کر
بنیادی طور پر اپنی خارجہ پالیسی کی ناکامی تسلیم کر لی تھی. جیسی بچی کچی بھی خارجہ پالیسی پاکستان کی پچھلے 74 سال سے چل رہی ہے کہ امریکہ کہے دن ہے تو آپ کہیں رات ہے, امریکہ کہے رات ہے تو آپ کہیں رات ہے, تو یہی کچھ پاکستان کر رہا تھا. اب اس نے کہہ دیا ہے عمران خان صاحب کے بقول کہ انہوں نے اپنا پارٹنر چینج کر لیا ہے, انہوں نے تو انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا ہے. تو پھر جناب تانوں تیکی تو پانی سلامی یہی کہا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ سب ہوا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے, اور پھر ان کے جو انٹرنیشنل جو ان کے وہ میگزینز وغیرہ ہیں یا جو ان کے وہ صحافتی ادارے ہیں جو رپورٹس دیتے ہیں, انہوں ایک میں نام بھول رہا ہوں اس کا, اس نے رپورٹ دی تھی کہ پاکستان جو ہے اس میں ہائیبرڈ رجیم قائم ہے. وہ میرا خیال ہے وہ تھا دی اکانومسٹ اس شمارے یا اس صحافتی ادارے کا نام ہے جنہوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ پاکستان میں دنیا یعنی کہ ایک ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے. تو وہ جو ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے اس کی جو ہمیں تو پتہ نہیں جو بھی سکھایا پڑھایا جاتا ہے ڈنڈے کے زور کے اوپر, ہم تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر سکتے ہیں, لیکن یہ زور امریکہ کے اوپر نہیں چل سکتا, یہ زور چین جاپان ادھر ادھر دنیا کے اوپر نہیں چل سکتا آپ کا. تو لہٰذا آپ کی اوقات کا دنیا کو پتہ ہے کہ آپ اصل میں ہیں کیا. جنہوں نے ان سے بات کرنی تھی انہوں نے کر لی, مطلب آرمی چیف صاحب کے ساتھ انہوں نے بات کرنی تھی, وہ رابطے میں تھے. ان کی جو کہہ لیں سینٹ ہے اس میں جو بریفنگز ہوتی تھی اس میں بتایا گیا کہ جناب کہ بات ہو رہی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر دورے بھی ہوئے, اور وہ ہمارے جو ڈی جی آئی سے ہی ہیں ان کا بھی دورہ ہوا. تو لہٰذا ان کو پتہ ہے کہ یہ گل کے ہی کرنا ہے. تو عمران خان صاحب بنیادی طور پر اپنی انسلٹ سمجھ رہے ہیں کہ یار کہ ان کی جو انا ہے اس کو دھچکا لگا ہے, ان کی انا چور چور ہو گئی ہے. تو لہٰذا وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس تنخواہ پہ کام کر رہا ہوں. تو جس تنخواہ پہ وہ کام کریں امریکہ کو اس کا بڑے اچھی طرح پتہ ہے. اب ایک پھر ناکام سی کوشش وہ کرنے جا رہے ہیں یہ کہ جی کہ وہاں پر ملاقات ہو, وہاں پر سائیڈ لائن پہ کوئی ہمت کریں, کام کریں, آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ سارے کا سارا زور جو افسر ہیں ان کے ساتھ یہی چل رہا ہوتا ہے. جو افسر ان کے وزیر اعظم صاحب کے دربار میں پیش ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو پکڑو. مریم کے خلاف تھا کہ دہشت گردی کا پرچہ درج کراؤ, یہ صفدر کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ درج کراؤ. یہ انہوں نے نعرے جو لگائے ہیں قائد اعظم کے مزار کے اوپر, یا پھر وہ جو کہہ لیں کہ وہ جو ٹیپ چلائی تھی وہ ارشد ملک جج کی کہ یہ جناب یہ دہشت گردی کا پرچہ کرو, مریم کو اندر کرو. وہ کہتے تھے جی کس قانون کے تحت کروں, تو اس کو جناب آڑے ہاتھوں لیتے تھے کہ تمہیں میرے دوست ہی نظر آتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو اسی طرح اسی پیٹرن کے اوپر یہ میرا یہ ایک کہہ لیں تخیلاتی ایک اندازہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے شاہ محمود قریشی کو کیا کیا کچھ نہیں سنایا ہوگا اور کیا کیا کچھ نہیں کہا ہوگا. تو لہٰذا اس وقت جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے اس کی اولین جو ڈیوٹی ہے, اولین جو ترجیح ہے وہ ہے کہ کسی طریقے سے اگر چلیں فون نہیں کیا تو بس سامنے آنکھیں چار کر لیں اور یوں کر دیں السلام علیکم. تو جو بائیڈن آگے سے کہ ہیلو مسٹر ینگ مین, تو بس عمران خان صاحب کے پیسے پورے ہو جائیں اور ایک تصویر ننگ دیں بس ہاتھ ملا لو بس. میں پھر ویچ لوں گا پاکستانی قوم نو کہ جناب جس طرح وہ بیچا تھا امریکہ کا دورہ کہ جو تھا اس کا کیا نام تھا جی پیلے بالوں والا جو تھا جو بائیڈن سے پہلے, یار یادداشت خراب ہو گئی, کین ٹرمپ صاحب کو انہوں نے وہ جس طرح کر کے وہ دورہ بیچا تھا کہ میں تو ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں. دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے, یوں لگ رہا تھا کہ ٹرمپ امریکہ کا صدر نہیں ہے, عمران خان امریکہ کا صدر ہے. تو وہ اس دورے سے بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ کدو برآمد ہوا, چھکو برآمد ہوا. کیا برآمد ہوا؟ کشمیر نہیں رہا جی ہمارے پاس. تو اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروپیگنڈا عمران خان صاحب کو صرف کرنا آتا ہے. تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ جی کہ ایک تصویر اتر جائے کہ عمران خان صاحب کے گلے لگ کے وہ رو پڑا کہ میں پتہ نہیں اتنا بڑا لیڈر کیسے مس کر گیا. تو اس طرح کر کے وہ حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن ایک پھر قسمت کی بات ہے کہ پچھلے سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہوا تھا وہ آن لائن ہوا تھا یہ کرونا کی وجہ سے. تو اب پتہ نہیں ابھی تک انہوں نے یہ اناؤنس نہیں کیا ہوگا کہ یہ آن لائن ہونا ہے اقوام متحدہ نے, یا حالات کے اوپر ہے,
یا پھر ہم نے یہ بالمشافہ یعنی جو کہہ لیں فزیکل اجلاس ہوگا جنرل اسمبلی کا، تو یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے ان کی قسمت کے اوپر، اور قسمت چل رہی ہے خراب، اور وہ خراب جو چل رہی ہے وہ پھر اب میرا مطلب ہے کوئی دعا دارو ہی کوئی کام کر سکتا، جھاڑ پھونک، اور تو عمران خان صاحب کے پلے ککھ نہیں ہے۔ آخر میں ایک آپ سے میں نے خبر شیئر کرنی تھی کہ ان دنوں جو ڈی جی نیب لاہور ہیں ان کے نام کے اوپر لوگوں کو فون جا رہے ہیں اور واٹس ایپ کال کی جا رہی ہیں، اور جو لاہور شہر کے بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو بھی، اور جو بڑے لیول کے سیاستدان ہیں ان کو بھی، اور کہا جا رہا ہے کہ جی کہ آپ کے خلاف کوئی درخواست آئی ہے۔ اب میں قصہ آپ کو سناتا ہوں کہ 2 دن پہلے یعنی ایک بڑے سیاستدان ہیں جو لاہور سے ہیں، ان کو فون گیا ایک ان نون نمبر سے، اٹینڈ کر لیا۔ سیاستدان تو جڑا بھی نمبر جائے اس کی عادت ہوتی ہے اٹینڈ کرتا ہے، کوئی ووٹر ہی نہ ہو۔ فون اٹینڈ کیا تو آگے سے آیا کہ جی کہ ڈی جی نیب لاہور آپ سے بات کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جی بسم اللہ۔ وہ لائن پہ آئے کہ ہاں جی سر کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا وہ آپ کے خلاف نا کچھ معاملہ ہے جو آیا ہوا ہے۔ وہ پائن ڈر گئے، انہوں نے کہا اچھا جی کیا آ گیا؟ آپ کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا لکھیں ذرا، وہ نمبر لکھا، وہ نمبر وہ میرے پاس موجود ہے، میں اگر کہیں گے تو شیئر کر دوں گا۔ تو وہ نمبر جو انہوں نے دیا تو وہ انہوں نے، ظاہر ہے کہ ان صاحب کا نمبر تو وہ جو ڈی جی نیب لاہور بن کے کر رہے تھے فون ان کے پاس ہوگا، تو لہٰذا انہوں نے اپنا نمبر اپنے موبائل میں فیڈ کیا ڈی جی نیب کا۔ تو جب واٹس ایپ کال انہوں نے ملائی ان کو، تو ڈی جی نیب کی یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر کے اوپر وہ آئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ جعل سازی یہ تھی کہ پتہ چلے کہ یہ ڈی جی نیب کا ہی نمبر ہے۔ اب وہ جو صاحب تھے جن کو یہ فون آیا وہ نیب کی ایک انکوائری بھگتا چکے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا، اور ان کی ایک ملاقات بھی تھی، تو ان کو سیاستدان ایٹم تو بڑی ہوتی ہے نا، تو ان کو پتہ تھا کہ یار کہ ان کو گفتگو کے دوران اندازہ ہوا کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ میں نیب کی ایک انکوائری بھگت چکا ہوں، تو یہ کیڑا ڈی جی نیب ہے جنہوں پتہ ہی نہیں کہ انکوائری میں کیتی ہوئی ہے اس بندے دی، اور ان کو انہوں نے کلین چٹ دی تھی، وہ بری کر دیے گئے تھے اس انکوائری سے۔ تو لہٰذا انہوں نے پوچھا کہ جی سر معاملہ کی ہے؟ تو اب وہ سیانے آدمی ہیں، انہوں نے پچھلے معاملے کا ذکر نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنا گیس کا کوئی رولا ہے، گیس والا محکمہ گیس نے آپ کی کوئی شکایت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی تو میں ختم کر دیے؟ پھر انہوں نے کہا جی کر دیو۔ انہوں نے کہا اچھا تے مطلب اب وہ اگلی بات سمجھ کے بھی نہ کریں کہ کر دیو دا کی مطلب ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں تسی میرا حال چاہتے نہیں، کہتا نہیں سر میں چاہنا تسی ختم کرو، دسو میں کی کرا؟ نہیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو تو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جب میرے ہاتھ سے صحیح انکوائری ہوگی تو آپ تو بچ نہیں پائیں گے۔ اب ان کو پتہ تھا کہ میرا تو گیس والے دے نال کوئی دور رشتہ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، میرے پاس تو وہ گیس کا وہ کیا کہتے ہیں کنیکشن ہی کوئی نہیں، نہ میری کوئی فیکٹری ہے گیس پہ جو چلتی ہو، تو یہ پائن کوئی 2 نمبر ہی کر رہے ہیں میرے نال۔ تو بہرحال انہوں نے کہہ کہ جی جو ٹھیک ہے پھر اب آپ بھگتیں گے، میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ کی جان چھٹ جائے، آپ چاہتے ہی نہیں، آپ کو بڑا شوق ہے پاکستان کے قانون کے اوپر اعتبار کرنے کا، تو آپ پاکستان کے قانون پر اعتبار کریں۔ پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ سیاستدان ہیں، ان کے 20 قسم کے تعلق واسطے والے لوگ ہیں، تو انہوں نے پتہ کروایا تو وہ ڈی جی نیب کا نمبر نہیں تھا، اور ویسے بھی ان کے پاس میرا خیال ہے ڈی جی نیب کا نمبر ہوگا۔ تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان میں چور بازاری رچی بسی ہوئی ہے۔ خبریں 2-3 ہیں کہ ایک 25 اگست کی یہ خبر ہے کہ ایک نیب کا جعلی افسر نیب نے خود ہی پکڑا ہے اسلام آباد سے، پنڈی سے، اور ایک ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے جو بہنوئی ہیں یا بردر ان لا ہیں، جو وائس چانسلر ہیں NED کے، ان کو، اور جو ایک اسپیشل ہوم سیکرٹری ہے اس سے جناب کوئی لاکھوں روپیہ نا ایک بندہ اپنے آپ کو نیب کا کہہ کے تو وہ لے گیا ہے۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 2 نمبریاں جو ہوتی ہیں نا یہ مل ملا کے ہوتی ہیں، اور یہ جو ایک طرح سے فراڈ بازی کہہ لیں، کرپشن کہہ لیں، اس کو جو بھی آپ کہہ لیں، یہ اسی وقت ہوتی ہے جب نگرانی تھوڑی سی ویک ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سرکاری اداروں کے اوپر نگرانی ہے وہ بھی ویک ہے، اور یہ بھی سرکاری اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ جو اس طرح کی فون کالز لوگوں کو جا رہی ہیں وہ کرنے والے لوگ کون ہیں، کہیں وہ اداروں کے ملازم خود ہی تو نہیں کر رہے۔ میرے نالج میں ہے
ایف آئی اے، یہ میں کہانی پھر کبھی سناؤں گا کہ ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے، یہ یہاں پر ایک سکینڈل پکڑا گیا ہے کہ یہ کس طرح بڑے بڑے لوگوں کے، انہوں نے خود عورتیں رکھی ہوتی ہیں، خود ان کو ویڈیوز بھیجتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور پھر جناب کے 50 لاکھ 60 لاکھ اس طرح کر کے ڈیل کرتے ہیں وہ ایف آئی اے کے ملازمین، اور وہ پکڑے گئے، انکوائریاں بھی ہوئی ہیں ان کے خلاف۔ تو یہ میرا خیال ہے نیب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ڈی جی نیب کا استعمال کہیں ان کا کوئی متحد جو ہے، وہ متحد عموماً چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں، وہ تو نہیں کوئی کارروائی پا رہا۔ تو یہ خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ عمران خان صاحب ایک بار پھر کوشش کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن بھائن جڑے نے وہ کسی طریقے ہاتھ ملا لین، راہ چل رہے ہیں، ہیلو بس نہیں پچھڑ کی آ رہا ہے، اور میرا کیمرہ مین تصویر لا لے بس ایک، تو میں قوم نو وچ آ کے جناب کہ جو بائیڈن جو ہے اس نے کہا کہ تم تو مسیحا ہو، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو، پوری رام کہانی سنائیں۔ اور دوسرا یہ کہ نیب کے جو لوگ ہیں وہ، یا نیب کے نام کے اوپر کیا لٹ مار مچی ہوئی ہے پاکستان میں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔